نحمده ونصلي على حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر اور اسلام میں طہارت کے مقام و مرتبے کو بیان کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے 7ویں پارے کے بقیہ حصے کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کے بعد 7ویں پارے کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 86 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، 7ویں پارے کے مضامین میں سب سے پہلے جو ہے وہ اصحاب نجاشی کے پاس جو صحابہ کرام پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا تو وہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ اس واقعہ کا پورا تفصیل سے ذکر ہے جس کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 87 میں مومنوں سے فرمایا حلال حرام کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرائے اور اللہ کی حلال اور پاکیزہ رزق میں سے وہ کھائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 میں یمین منعقدہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یمین منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم سے بری ہے، اور اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے حانث کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں اس کا کفارہ بیان ہوا ہے، یعنی یمین منعقدہ کا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو اپنی وسعت کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان کو لباس دینا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اب غلام آزاد کرنے کا معاملہ ہمارے زمانے میں جو رواج نہیں ہے، تو اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا اس آدمی پر لازم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا کہ اے مومنو، شراب، جوا اور بتوں کے پاس نہ جاؤ اور ان سے دور رہو، اور فال کے کھولنے کی ممانعت اس میں وارد ہوئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 سے 99 میں حالت حرام میں شکار کی ممانعت کا حکم بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 سے لے کر 103 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی طرف اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس روش پر ہیں اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ جب وصیت کرنی ہو تو 2 عادل گواہ مقرر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص اپنے وارثین کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہے تو وصیت کے کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس طریقہ کار کو آیت نمبر 106 میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 اور 111 میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا فرمائیں ان نعمتوں کی یاد دہانی کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، اور پھر جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ تو سورہ مائدہ کے اندر مکمل 120 آیتیں تھیں جس کا مختصر طور پر خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ اور 7ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر اس کے پس منظر کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب قدیر 7ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، اس سے مراد قرآن مجید ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، یقولون کہتے ہیں، ربنا آمنا،
اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو رسول کی طرف اترا اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس میں کہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں، جن کے آنسو سے ان کی آنکھیں ابل رہی ہیں، تو یہ ان کی رقت قلب کا بیان ہے، اور قرآن کریم کے دل میں اثر کرنے والے مضامین سن کر رو پڑتے ہیں۔ چنانچہ اکثر مفسرین کرام، علامہ نصفی علیہ رحمہ اور تفسیر جلالین اور تفسیر بغوی میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کا بیان کیا گیا کہ جو ہے اس میں مراد نجاشی بادشاہ کا ذکر ہے، اور وہ جو ہے اس کے سامنے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دربار میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی، تو نجاشی بادشاہ اور اس کے درباری، جن میں اس کی قوم کے علماء بھی موجود تھے، سب زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح نجاشی کی قوم کے 70 آدمی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، حضور سے انہوں نے سورہ یاسین کو تلاوت سنی، تو وہ حضور سے سورہ یاسین کی تلاوت کو سن کر وہ لوگ بہت روئے۔ تو اس کا پورا تفصیلی واقعہ جو ہے وہ کتب تواریخ میں موجود ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ان کے دلوں نے حق کو پہچان لیا، وہ رونے لگے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے برحق ہونے کی شہادت دی۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اے رب ہم کو شاہدین میں، گواہوں میں لکھ لے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر جو روز قیامت تک تمام امتوں کے گواہ ہوں گے، یہ انہیں انجیل سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ جملے جو ہے وہ کہے۔ تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق۔ اب جب انہی سے بادشاہ نجاشی کے درباری اور جو ان کے علماء نے ایمان قبول کیا، تو ان کے کچھ نصارہ کے لوگ یہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے دین چھوڑ دیا ہے اور تم کیوں ایمان لے آئے؟ تو انہوں نے کہا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر، وما جاءنا من الحق اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ یعنی جب حبشہ کا وفد اسلام سے مشرف ہو کر واپس ہوا تو یہود نے انہیں اس پر ملامت کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ یعنی ایسی حالت میں ایمان نہ لانا قابل ملامت ہے کہ ایمان لایا جائے، کیونکہ یہ سبب ہے فلاح دارین کا، یعنی ایمان ہی کے سبب آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ ہے نیکوں کا۔ جو صدق اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور حق کا اقرار کریں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت کی پھر صفتیں بیان ہوئی کہ اس میں ہمیشہ نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے نیکوں کا۔ عزیزان گرامی، آئیے اب ہم اس واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ جس کا تفصیل کے ساتھ کتب تواریخ میں ذکر ہے کہ وہ اصل واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ عزیزان گرامی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مشرکین عرب، مشرکین مکہ نے زیادہ ستانا شروع کر دیا اور روزانہ ان پر کوئی نہ کوئی ظلم ہوتا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے 7ویں پارے کی پہلی آیت نمبر 83 جو پیش کی ہے، اس کے تعلق سے یہ بات فرمائی گئی تھی کہ یہود اور مشرکین کی عام اخلاقی حالت کے مقابلے میں مسلمانوں کے حق میں نصارہ کا رویہ قابل قدر ہے،
اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ نصارہ میں سے ایسے افراد موجود ہیں جو علم دوست اور دنیا سے کنارہ کش ہیں اور نہ وہ متکبر ہیں۔ اپنے موجودہ پیش نظر آیتوں میں کچھ ایسے خدا ترس نصارہ کا خصوصی تذکرہ ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان حضرات کی حق شناسی کا واقعہ چونکہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، اس لیے اس واقعے کو ہم تفصیل کے ساتھ مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ دن بدن لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے، تو متفقہ طور پر انہوں نے منصوبہ بندی کی اور منصوبے کے طور پر وہ مسلمانوں کے در پہ آزاد ہو گئے اور اس طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ ایک مسلمان مشرکین کے ستم سے زخم خوردہ ہو کر نہ آتا ہو۔ پوری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً آپ نے مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا تفرقوا فی الارض فإن اللہ یجمعکم قالوا الی این نذهب قال الی ہنا واشار بیدہ الی ارض الحبشۃ، ہے نا۔ تو اس حدیث پاک کو امام عبدالرزاق نے حضرت معمر اور انہوں نے حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں کہیں چلے جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو عن قریب جمع کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہاں جائیں؟ آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ خود ظالم ہے۔ چنانچہ ماہ رجب 590 میں چند نفوس قدسیہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں 16 لوگوں کا قافلہ 16 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں، اور ان کے اسماء گرامی یہ ہیں جو حضرات وہاں گئے تھے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حذیفہ بن عتبہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، اور حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن ربیعہ، سہل بن بیضاء، ابو صبرہ بن ابی رحم عامری، اور حضرت حاتب بن عمر رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ 11 افراد صحابہ کرام کی جماعت میں، اور 5 عورتیں، ان میں سے حضرت رقیہ جو حضور کی شہزادی تھیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی زوجہ جو تھیں، سہیلہ بنت سہیل ابو حذیفہ کی بیوی، اور حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، اور اس کے بعد حضرت لیلہ بنت ابی حسمہ، اور حضرت ام کلثوم بنت سہیل، اور حضرت ابو صبرہ کی بیوی۔ یہ سارے افراد جو ہے وہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اتفاق سے جب یہ حضرات جو ہے مکہ شریف سے نکلے اور جب یہ جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو تجارتی کشتیاں حبشہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان حضرات نے 5 درہم اجرت دے کر سب حضرات سوار ہو گئے، اور مشرکین مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کے تعاقب میں انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، اور جب وہ بندرگاہ پہنچے تو صحابہ کرام کی جماعت بہت دور جا چکی تھی۔ اس کے بعد رجب سے شوال تک حبشہ میں مقیم رہے یہ حضرات، اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے، اور اس خبر کو صحیح سمجھ کر یہ حضرات حبشہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، چنانچہ یہ لوگ سخت کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کوئی چھپ کر اور کوئی کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوا۔ حبشہ کی جانب پھر دوسری مرتبہ جب صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تو اس وقت جو ہے وہ یہ قافلہ 103 افراد پر مشتمل تھا، اور بعض روایات میں 86 آیا ہے، اور اس میں جو ہے 86 مرد اور 17 عورتیں شامل تھیں۔ تو جو ہے یہ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی۔ اس کے بعد قریش کا وفد حبشہ میں، قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جا کر اطمینان کے ساتھ ارکان اسلام ادا کرنے لگے ہیں اور وہ اطمینان سے رہ رہے ہیں، تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو مشورہ کر کے انہوں نے نجاشی اور اس کے تمام ارکان اور مصاحبین کے لیے تحائف اور ہدایہ دے کر حبشہ بھیجا، اور انہوں نے بادشاہ حبشہ جو نجاشی تھا اس کے سامنے جو ہے گئے اور جو ہے پورے تحائف وغیرہ اس کو پیش کیا، اور وہاں سفارش کی کہ ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمہ اور گفتگو کے ہمارے سپرد کر دیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ دربار میں باریاب ہوئے اور نذرانے اور ہدایے پیش کرنے کے بعد اپنا مدعا پیش کیا تو ارکان سلطنت اور مصاحبین نے پوری تائید کی۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ شاہ حبشہ مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کرے۔
لیکن چونکہ نجاشی بادشاہ کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ عادل تھا اور جو ہے وہ منصف پسند تھا، تو اس نے چاہا کہ وہ اس بات پر ہرگز راضی نہ ہوا اور فریق مخالف کی بات سنے بغیر ایک طرفہ فیصلہ کر دے، اور صاف کہہ دیا کہ میں صورتحال کو دریافت کیے بغیر ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور ایک قاصد کو مسلمانوں کے پاس ان کو بلانے کے لیے روانہ کیا، اور قاصد صحابہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ صحابہ کی حق گوئی اور بے باکی کے بادشاہ کے دربار کے لیے روانہ ہوتے وقت صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ دربار میں پہنچ کر کیا کہو گے؟ مطلب یہ تھا کہ بادشاہ عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، بہت سے عقائد میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کے جواب میں صحابہ نے کہا، ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت دربار میں پہنچی اور صرف سلام پر اکتفا کیا، اور عام شاہی آداب کے مطابق کسی نے بھی بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ شاہی مقربین کو مسلمانوں کا یہ طرز عمل بہت ناگوار گزرا، چنانچہ اسی وقت مسلمانوں سے سوال کر بیٹھے کہ آپ لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود بادشاہ نے سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اور اللہ عز و جل کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں۔ مسلمانوں نے یہ بھی کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں، اور آپس میں بھی بادشاہ نے پوچھا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے علاوہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب کے لیے اٹھے اور ایھا الملک کہہ کر ایک ایسی تقریر آپ نے کی جو لوگوں کے دل پذیر کہ بادشاہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور نجاشی کہا کہ اچھا، اس کلام میں سے جو تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے سناؤ۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی، اور یہی وہ موقع تھا جس کو وَإِذَا سَمِعُوا میں پورا آخر تک بیان کیا گیا کہ یہی واقعہ اس کا شان نزول ہے، اور مورخین اور سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ مذکورہ آیات کی مصداق شاہ حبشہ اسمحہ، جس کا نام تھا اسمحہ نجاشی، جو 9 ہجری میں جس نے وفات پائی، وہ اس سے مراد ہے۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے وہ اس کے بعد جب تلاوت ختم کر چکے حضرت جعفر نے، تو نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور نجاشی کا قریشی وفد کو 2 ٹوک جواب شاہ حبشہ نے قریشی وفد سے صاف کہہ دیا کہ ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ لوگ مایوس ہو گئے، اور اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور پھر بادشاہ حبشہ نے، نجاشی بادشاہ نے دوبارہ صحابہ کرام کو بلا بھیجا، اور اس وقت صحابہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ جماعت میں سے کسی نے کہا کہ اگر بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرے گا تو کیا جواب ہوگا؟ تو پھر اس پر سب صحابہ نے پہلے کی طرح جواب دیا کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے پھر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، مسلمانوں نے جو کچھ کہا عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ اگرچہ یہ بات بہت سے درباریوں کو ناگوار گزری، مگر نجاشی نے اس کی پرواہ نہ کی اور کہا، سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کرتا، اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف و ہدایہ واپس کر دیے جائیں۔ اس کے بعد مسلمان حبشہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہنے لگے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ان میں اکثر لوگ خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ منورہ واپس آ گئے، جن میں سے 24 آدمی غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، اور باقی حضرات جو ہے وہ فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ پہنچے۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو نجاشی نے سب کے لیے سواری اور زاد راہ دیا، اور مزید جو ہے وہ ہدایہ اور تحائف بھی دیا، اور ایک قاصد ہمراہ کر دیا، اور یہ کہا کہ میں نے جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، اور کہہ دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ چنانچہ جو ہے جب مسلمانوں کی جماعت مدینہ طیبہ پہنچی اور پوری صورتحال کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی، اور نجاشی کا پیغام دعا بھی پہنچایا، تو آپ اسی وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا، اور 3 بار آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں نے اس پر آمین کہا۔ تو جو ہے یہی واقعے کی جو پورا تفصیل ہے، جو پس منظر ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے قرآن پاک کو لے کر ہماری تلاوت کا معاملہ کیا ہے، کہ آج ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں
اور اس کے بعد ہمارے اندر وہ خوف اور وہ رقت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی جس طرح قرآن پاک جو ہے وہ اپنے اعجاز اور اپنے فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر کافروں کے دلوں میں اپنا اثر پیدا کرتا ہے اور ان کے دلوں پر حق ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے دلوں پر حق ظاہر ہے تو آج قرآن پاک کی تلاوت سے ہماری آنکھیں کیوں اشکبار نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اللہم اعطنا حلاوت القرآن، اللہم اغفر لنا وانت ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔